یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خلوص نیت سے یہ الفاظ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کی آگ اس کے جسم پر حرام کر دی جاتی ہے۔ توحید کے یہ کلمات جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہیں۔ نزاع کی تکلیف سکرات الموت یعنی موت کے وقت کی سختی میں اور آسانی ہو جاتی ہے۔ قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ پل صراط سے گزرنے میں آسانی ہوگی۔ جو لوگ اللہ کی توحید میں ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے پل صراط کو آسان فرما دیتا ہے۔ یہ کلمات قیامت کے دن میزان میں وزن بڑھانے کا سبب بنیں گے، کیونکہ توحید سب سے افضل عمل ہے۔ یہ مختصر مگر عظیم الشان دعا بندے کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ عصر کی نماز ادا فرمائی۔ آپ نے پہلی رکعت میں اتنی طوالت اختیار فرمائی کہ ہم نے رکوع کی حالت میں گمان کیا کہ آپ سر انور نہیں اٹھائیں گے۔ چنانچہ آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو آپ کے بعد ہم نے بھی سر اٹھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کی تو اپنے جائے نماز سے پھر ارشاد فرمایا، میرا بھائی اور میرے چچا کا بیٹا علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ پچھلی صفوں میں سے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو الحسن، میرے قریب آؤ۔ چنانچہ وہ قریب آتے گئے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے سنا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر پہلی صفوں اور تکبیر اولیٰ کی فضیلت کے بارے میں ارشاد اتارا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر تمہیں کس چیز نے پہلی صف اور تکبیر اولیٰ میں شرکت سے روکا؟ کیا تمہیں حسن اور حسین کی محبت نے روکا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، واقعی ان دونوں کی محبت مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت سے مصروف رکھ سکتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے علی، کس چیز نے تجھے مصروف رکھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا، جب بلال نے اذان دی اور میں اس وقت مسجد میں موجود تھا، میں نے 2 رکعت ادا کی اور بلال نے نماز کی اقامت کہی اور میں آپ کے ساتھ پہلی تکبیر میں شامل ہو گیا تھا۔ پھر مجھے کسی چیز کا اپنے وضو کے بارے میں وسوسہ ہو گیا، چنانچہ میں مسجد سے نکلا اور حضرت فاطمہ کی چرخہ کاتنے والی جگہ کی طرف گیا۔ میں نے آواز دی، یا حسن یا حسین، کسی نے جواب نہ دیا۔ تو اس وقت نماز نکلنے کے خوف سے حاملہ عورت کی طرح لاچاریا جیسے دانے خوشے جیسا ہو گیا۔ میں اپنے وضو کے لیے پانی طلب کر رہا تھا، جب میرے دائیں طرف سے غیبی آواز آئی تو سرخ سونے کا ایک پیالہ زہر ہوا اور اس پر سبز تولیہ تھا۔ میں نے تولیہ اتارا تو نیچے دودھ سے زیادہ سفید پانی تھا، جو شہد سے زیادہ شیریں اور مکھن سے زیادہ نرم تھا۔ میں نے نماز کے لیے وضو کیا، تولیہ استعمال کیا، واپس پیالہ رکھ دیا۔ میں نے لانے والے کے طرف توجہ کی، لیکن میں اسے دیکھ نہ سکا، اور نہ ہی یہ دیکھا کہ کس نے رکھا اور نہ ہی یہ دیکھا کہ کس نے اٹھایا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، واہ واہ اے ابو الحسن، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے پاس تولیہ اور پیالہ لانے والا کون تھا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تیرے پاس پیالہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور پانی جنت سے آیا تھا، اور جس نے تجھے صاف کرنے کے لیے تولیہ دیا وہ میکائیل علیہ السلام تھے، اور جس نے میرے ہاتھ کو میرے گھٹنوں پر روکے رکھا وہ اسرافیل علیہ السلام تھا، یہاں تک کہ تو پہلی رکعت میں شامل ہو گیا۔ اے ابو الحسن، جو تجھ سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اور جو تجھ سے دشمنی کرے گا اللہ پاک اس سے دشمنی کرے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تم میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کے گھر مال اور اعمال کی مثال کیسی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا،
تمہاری مثال اس شخص جیسی ہے جیسے ایک شخص ہے اور اس کے 3 بھائی ہیں۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اس نے اپنے ایک بھائی کو بلایا اور اسے کہا، جیسے کہ تو دیکھ رہا ہے میری موت کا وقت قریب ہے، تو تیرے پاس میرے لیے کیا ہے اور تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، میں تیری تیمارداری کرتا رہوں گا اور تیرے پاس رہوں گا اور تیرے معاملہ میں مستعد رہوں گا۔ جب تو فوت ہو جائے گا تو میں تجھے غسل دوں گا، تجھے کفن دوں گا، میت اٹھانے والوں کے ہمراہ تیری میت اٹھاؤں گا، تیرا بوجھ اٹھاؤں گا اور تجھ سے بوجھ دور کروں گا۔ جب واپس لوٹوں گا جو مجھ سے تیرے بارے میں پوچھے گا اس کے سامنے تیری اچھی تعریف کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ بھائی ہے جو گھر والا ہے، کیا تم نے ایسا ہی دیکھا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے اچھی وضاحت ہم نے کسی سے بھی نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا، اس نے پھر دوسرے بھائی سے کہا، کیا تو دیکھ رہا ہے کہ مجھ پر کیا وقت آنے والا ہے؟ تیرے پاس میرے لیے کیا ہے اور تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، مجھے صرف اتنی ہی تیری پرواہ ہے کہ تو زندہ رہے، جب تو مر جائے تو تجھے لے جانے والے تجھے اپنے ساتھ لے جائیں اور مجھے لے جانے والے مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ اس کا مال ہے، کیا تم نے ایسا ہی دیکھا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے اچھی وضاحت ہم نے کسی سے بھی نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا، اس نے پھر اپنے تیسرے بھائی سے کہا، کیا تو دیکھ رہا ہے کہ مجھ پر کیا وقت آنے والا ہے؟ اور کیا کہا مجھ سے میرے گھر والوں اور میرے مال نے، تیرے پاس میرے لیے کیا ہے اور تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، میں تیری قبر میں تیرا ساتھی ہوں گا، تیری تنہائی میں تیرا غم گسار ہوں گا اور تیرے اعمال کے وزن کیے جانے والے دن تیرے میزان میں بیٹھ جاؤں گا اور تیرا میزان بھاری کر دوں گا۔ یہ اس کا وہ بھائی ہے جو اس کا نیک عمل ہے، تو اس کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا، یا رسول اللہ، یہ بہترین بھائی اور بہترین ساتھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک معاملہ واقعی اس طرح ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عظیم الفاظ اللہ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی بادشاہت کو بیان کرتے ہیں۔ نزا کی تکلیف، سکرات الموت یعنی موت کے وقت کی سختیوں میں اس کلمات کا پڑھنا دل کو سکون دیتا ہے اور موت آسان ہو جاتی ہے۔ قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص خلوص نیت سے یہ الفاظ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کی آگ سے نجات مل جاتی ہے۔ توحید کے یہ کلمات جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ کی توحید سب سے بڑا نجات ہے۔ پل صراط سے گزرنے میں آسانی ہوگی۔ جو لوگ اللہ کی توحید پر ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے پل صراط کو آسان فرما دیتا ہے۔ اعمال کے میزان میں بھاری ہونے کا سبب یہ کلمات قیامت کے دن میزان میں وزن بڑھانے کا سبب بنیں گے، کیونکہ توحید سب سے افضل عمل ہے۔ یہ مختصر مگر عظیم الشان دعا بندے کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حاجت کی غرض سے ام مصطحہ کو ساتھ لے کر گئیں۔ راستے میں پڑی ہوئی ہڈی یا کانٹے کی بنی پر کر گئیں۔ ام مصطحہ نے کہا، مصطحہ ہلاک ہو۔ میں نے کہا، تم نے بہت برا کہا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں۔ میں مصطحہ نے کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ غافل مومنات میں سے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے آپ کے بارے میں کیا باتیں اڑائی ہیں؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے ساتھ کب وقت گزرا ہے؟ میں نے کہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج میں سے جسے چاہتے ہیں اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں اس سے ابتدا فرماتے ہیں اور جس کے پاس پسند کرتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، آپ پر ایسا الزام لگا دیا گیا
ہے آپ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ یہ بات میری امی ام رومان کو پہنچی۔ جب یہ سارا معاملہ ان پر واضح ہوا تو وہ میرے پاس آئیں اور مجھے اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر لے گئیں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ عائشہ کو سارے معاملے کی خبر ہو گئی ہے، تو وہ آپ کی طرف آئے اور ان کے پاس داخل ہوئے اور آ کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بے شک اللہ تعالیٰ نے توبہ میں وسعت رکھی ہے۔ ابھی ہم اس گفتگو میں تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آ گئے۔ کہا، یا رسول اللہ، آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں جس نے آپ کے ساتھ خیانت کی اور مجھے رسوا کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا ذہنی قرب بڑھتا جا رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کھلوا بھیجا۔ ان سے کہا، اے علی، عائشہ کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو تو عائشہ کے بارے میں رائے رکھتا ہے وہ مجھے بتا دو۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عورتوں کے معاملے میں وہ سعادت دی ہے، البتہ آپ بریرہ کو بلوائیں جو ان کی لونڈی ہے، آپ اس سے پوچھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ان کے کسی بھی معاملے پر کوئی اطلاع نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو بریرہ کی طرف بھیجا۔ چنانچہ جب وہ آئی تو آپ نے اس سے کہا، کیا تو گواہی دیتی ہے کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، میں تجھ سے کچھ پوچھوں تو مجھ سے کچھ چھپاؤ گی تو نہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو کچھ بھی پوچھیں گے اس کی آپ کو خبر دوں گی اور میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی انشاءاللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے تو عائشہ کے پاس ہے تو کیا تو نے کوئی چیز ایسی دیکھی جو تجھے ناپسندیدہ ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبوت کے ساتھ بھیجا، میں جب ان کے پاس ہوں میں نے ان میں کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں دیکھی سوائے ایک معمولی بات کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے لیے آٹا گوندھا اور انہیں اس کا خیال رکھنے کے لیے کہا کہ میں آگ بھڑکا لوں کہ روٹیاں پکاؤں، تو یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئیں اور آٹے سے غفلت ہو گئی، بکری آئی اور آٹا کھا گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ کو بلوا بھیجا اور حضرت اسامہ سے فرمایا، عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو تیری عائشہ کے بارے میں رائے ہے وہ مجھے بتا دو۔ انہوں نے کہا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس معاملے میں رکے ہوئے ہیں یہاں تک کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ آپ پر وحی نازل فرما دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا، ابھی تھوڑی دیر بھی نہیں گزری تھی کہ وحی نازل ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما اٹھا، کیونکہ آسمان سے حضرت عائشہ کے بارے میں پاکیزگی نازل ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تمہیں مبارک ہو، تمہیں پھر مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے بارے میں پاکیزگی کی آیت عطا فرما دی ہے۔ ناظرین، سنن ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3505 میں مرکوز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے بڑھاپے میں بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ لی، اگر اس بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا تو اسے شہید کا اجر ملے گا، اور اگر وہ تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ اس دعا میں توحید، تسبیح اور استغفار تینوں چیزیں موجود ہیں۔ اس آیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے غم، گناہوں کے غم، آخرت کے غم، قبر کے غم اور پریشانیوں، یہاں تک کہ تمام غموں کو دور فرما دیتا ہے۔ جو کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ناظرین، بڑھاپے میں بخشش کا ذریعہ بننے والے چند اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ وہ اعمال کرنے سے موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ وہ اعمال در ذیل ہیں۔ نمبر 1، صبر اور شکر کرنا
بڑھاپے میں مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اگر انسان صبر اور شکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورۃ ابراہیم نمبر 2۔ نماز اور عبادت کی پابندی کرنا۔ جس حد تک ممکن ہو نماز اور دیگر عبادات کو قائم رکھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے، امیر ہو یا غریب، ہر شخص کے لیے نماز ایک روشنی ہے۔ صحیح مسلم نمبر 3۔ ذکر و استغفار، زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے کون جنت میں جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی مخلوق میں سے سب سے پہلے فقراء اور مہاجرین جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے دنیا کی لذتیں روک دی گئی اور وہ اس کے بارے میں خود کو گناہوں سے بچاتے رہے۔ ان میں جب کوئی مرتا ہے تو اس حال میں کہ اس کی خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، وہ اس وقت وہ اپنی خواہش پوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے جنہیں چاہتا ہے انہیں ارشاد فرماتا ہے، ان کے پاس جاؤ، انہیں سلام کرو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ، ہم تیرے آسمانوں پر رہنے والی اور تیری مخلوق میں سے بہترین ہیں، کیا تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور انہیں سلام کریں؟ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے جنہیں چاہتا ہے انہیں ارشاد فرماتا ہے، بے شک یہ میرے وہ بندے ہیں جن سے دنیا کی لذتیں دور رہیں اور وہ اس کے باوجود بھی خود کو گناہوں سے بچاتے رہے۔ ان میں سے کوئی مرتا ہے تو اس کی حاجت اس کے سینے میں اور وہ اسے پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے اسی وقت اس کے پاس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انہیں خوشخبری دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اور فضیلتیں نازل فرمایا، آمین یا رب العالمین۔